السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، یہ مراتب علی شاہ جو کسی دور میں استادوں کے جوڑوں میں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کیا کرتا تھا، آج کتنی دکھ کی بات ہے کہ یہی بندہ آج دیکھیں کس طرح سے استادوں کی ذات بابرکت کو لے کے کس طرح زبان درازیاں کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے وقت میں امت مسلمہ کا حال کیا ہوگا۔ سماعت کیجئے ساتھیو ذرا۔ جو اپنے آپ کو جو ہے تو جاہل اور سمجھتا عالم ہے۔ ساتھیو غور کیجئے کہ کس قدر بدبختی ہے اس بندے کے لیے کہ استاد محترم موجود ہیں، اور اگر تمہیں کوئی کسی طرح سے کوئی ابہام ہے یا تو اپنے علم پہ بڑا ناز کرتا ہے تو ان کو دعوت مناظرہ دے، اپنے پاس بلا یا خود وہاں پر چلا جا اور جا کر کے دو زانوں ہو کے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سمجھ۔ مگر بات وہی ہے نا کہ آج اس سوشل میڈیا کی لعنت نے امت مسلمہ کو اس قدر دین حق کی حقیقی روشنی سے دور کر دیا ہے کہ اب وہ اپنی ذات میں ایک بت بن کے بیٹھ گیا، اور بس اپنے ہی ہر بندہ جو ہے نا وہ پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے۔ علمی حوالے سے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ عرب و عجم کے سامنے جا کر کے بات کر سکے۔ بدبختی ہے، خدا کی قسم بہت بڑی بدبختی۔ جہل مرکب کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہاں دو جہالتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک جو شخص جہل مرکب کا مصداق ہوتا ہے، اس میں دو جہالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جاہل ہوتا ہے، دوسرا وہ خود کو عالم سمجھتا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں جاہل ہوں۔ اپنے ایک وہ جاہل ہوتا ہے، دوسرا اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں باتیں اگر انہی حضرت کے اوپر چشمہ کی جائیں تو یقین کیجئے یہ باتیں کہیں گی کہ میرا حق ادا کر دیا، کہ مجھے مطلب اس کے ساتھ جوڑ کے اس کے ساتھ نتھی کر کے تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سامنے بیٹھے لوگ وہ بیچارے کس قدر سادہ لوگ اور مطلب کس طرح کے وہ مطلب اعلیٰ ظرف کے وہ لوگ ہیں بیچارے کہ جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سامنے بیٹھ کے بولنے والا بندہ وہ کیا بول کیا رہا ہے، کس کے اوپر کلام کر رہا ہے، کس ذات کے اوپر بات کر رہا ہے، کہ جس نے انہیں یعنی کہ جس نے اس ہستی کے بارے میں یہ بندہ بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس کو پڑھایا، اس کو چند کتابیں پڑھا کر کے تو دین کی طرف لانے کی کوشش کی، حق بتا کر کے تو اس کے اندر سے جتنے بھی مطلب بد عقیدگی اور خرافات تھے وہ دور کرنے کی کوشش کی، آج ہی اپنے استادوں کے در پہ ہو گیا۔ یار کیسی بدبختی، کیسے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہے نا؟ آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس ملا کا بھی یہی حال ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور عربی عبارت اس کو اوپر سے دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یار دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے امت مسلمہ پہ کہ ایسے ایسے جاہل کٹے لوگ جو ہیں نا وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ اس نے جو سامنے کتابیں رکھی ہوئی نا ان میں سے کسی ایک کتاب کو بھی یہ درست متن کے ساتھ مخارج کے ساتھ اس عبارت کو نہیں پڑھ سکتا۔ یقین کیجئے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، مگر کیا کیجئے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حقیقت میں یہ جہل مرکب کی زندہ مثال ہے۔ ہاں یہ فتوے ٹھوکتا ہے نا عالم سمجھ کر، اور آج تک ایک فتویٰ ایسے صحیح نہیں دیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اس بندے سے کوئی پوچھے بھئی تو نے کون سے فتوے دیے ہوئے ہیں، وہ تو خیر ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے کفر سے ٹکر لی ہوئی ہے انہوں نے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں وہ آپ کے آگے سر نگوں ہیں، اور آپ کے علم کے آگے وہ چوں بھی نہیں کر سکتے. اس بندے سے کوئی پوچھے بھئی تو نے کون سے فتوے دیے ہیں. اور یہ تحقیقیں پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. آپ ساری زندگی کی تحقیقیں اس کی جو ہے راہ کا ڈھیر بن چکی ہیں. اور جاہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ مفتیوں سے پوچھ لیں آپ. اچھا کوئی بات نہ بات کا سرا، پتہ نہیں کیا بات یہ بندہ کر رہا ہے. سننے والے سماعت کریں، یہاں توجہ سے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد کا سیاق و سباق کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سنیں ذرا. ہاں جی آپ پوچھ رہے نا، ان کے نزدیک تو پوری دنیا میں مفتی بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی خود ان کو بات سمجھ نہیں آتی، کسی کی یہ مانتے نہیں ہیں، جو جی آیا اس کو بس بولتے رہتے ہیں. ہاں جی ملا عاشوات کے چپ نہ کنت. ہاں اب ایک اور عجیب بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے. اس درجہ کا جاہل جو جہالت میں کشتہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے داتا صاحب کو حدیث نہ آتی تھی. اوہو یار یہ کتنا جاہل مرکب ہے بندہ، یہ اس کا کیا بنے گا یار. اس کا تو قسم سے کوئی چورن بنا کے بھی بیچے نا تو چورن بھی کسی نہیں لینا، کہنا یار میں دانت خراب ہو جانے میرے. حدیث فہمی نہ تھی، داتا علی حجویری کو حدیث فہمی نہ تھی. ہوئے 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 اس درجہ کا جاہل جس کو اوپر سے دیکھ کر بھی عربی عبارت کتابوں سے سمجھ نہیں آتی. اچھا بھائی تم پڑھ دو، کون سی عبارت انہوں نے نہیں پڑھی، تم تو پڑھو نا بھائی. تم سناؤ کہ وہ کون سی عبارت ہے جو انہوں نے غلط پڑھی. چلو تم تو ٹھیک کر دو نا. آئے سنتے ہیں جی کیا کون سی عبارت ہے. وہ کہتا ہے جی داتا صاحب کو حدیث فہمی نہ تھی. ہوئے 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 یہ اعتراض کر رہا ہے جن کے بارے میں اولیاء اور علماء. اچھا یہ غور کریں، اس نے لگتا ہے کاغذ رکھا ہوا ہے اور اعتراضات کا، اور کاغذ کو اوپر دیکھ کے وہ پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کے یعنی کہ جو اعتراضات یہ مفتی عرب و عجم امام الغیرت فضل احمد چشتی مدض اللہ علیہ، ہماری جانیں بھی قربان آپ پہ سبحان اللہ، جن کے بارے میں یہ الاپ شلاب کہہ رہا ہے نا، وہ الاپ شلاب اس نے کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کو زبانی بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں ایک ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہ مجھ سے کہیں ہو جائے، کیونکہ مجھے پڑھنے میں تو کم از کم میں ٹھیک سے پڑھ سکوں. اگر میں زبانی پڑھوں گا تو میں تو بہت ساری مطلب غلطیاں کر جاؤں گا اور گرفت میں آ جاؤں گا. سنیں جی. سب مانتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر ناقصاں پیر کامل کامل آرا رہنما. ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں ہی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کاملوں کے بھی رہنما ہیں، اور جس کا درجہ ناقصوں سے بھی گرا ہوا ہے وہ اٹھ پر ان کا اعتراض کر رہا ہے، اور جو کاملوں کے بھی رہنما ہیں انہیں حدیث فہمی نہیں آتی. اچھا بھائی بات تو کرنا آگے، بتا تو صحیح کون سی حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے پڑھی ہے اور غلط پڑھی ہے اور تم اس کو درست کر رہے ہو، وہ تو بتاؤ نا بھائی. آتی تھی. اللہ اکبر. اوہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. کیسی بات ہے یار. وہ بھائی بات تو کرو، آگے کچھ بتاؤ تو صحیح. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہوئے ہوئے یار یہ تو یقین کرے جیسے وہ ڈرامے نہیں ہوتے، مزاحیہ ڈرامے. اللہ یعنی اس قدر دماغی مسائل کا یہ شکار ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. دیکھیں لکھا ہوا ہے نا وہی پڑھی جا رہا ہے، جو اس نے باتیں لکھی ہوئی نا استادوں کی مخالفت میں، صرف اس کو پڑھ کے وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہا ہے، سامنے دیکھ کے نہیں یہ بول سکتا. کہ کربلا والے مسئلہ میں داتا صاحب نے حدیث بیان کی ہے یا واقع کربلا میں امام حسین کا کردار بیان کیا ہے. لیکن ذرا پڑھ نہیں رہا. حدیث پر تو تنقید کرتا، کوئی حدیث کی بات کرتے تو او جناب پڑھو تو صحیح. داتا صاحب نے تو واقع کربلا میں امام حسین کا کردار بیان کیا ہے. اچھا پڑھیں تو صحیح. اور انہوں نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا دین ختم ہو رہا تھا، اچھا تو پھر امام حسین پاک نے تلوار نکال دی. اچھا جی. اور آپ نے مقابلہ کیا یزید کا.
عربی عبارت پڑھو یہ نا بھائی۔ داتا علی حجویری کا فیصلہ ہے۔ اس طرح کے ہزاروں ملا بھی ہوں تو داتا صاحب کی جو ہے وہ گلی سے گما کر ہم ان کو تندوروں میں ڈال دیں۔ بھائی باتیں ان کری کی جا رہا ہے، ذرا جتنی بھی عبارت حیثیت بھی تو نہیں، سنا۔ داتا کا تو مقام یہ ہے، آپ کو بتایا کہ کاملہ را رہنما۔ عبارت تو پڑھنا عربی، دیکھو یار ہے ابھی بات کرنے والا۔ اب ایمان سے بتائیں کہ ایسا شعبدے باز بندہ کہ جو نہ عبارت پڑھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، اور سامنے بیچارے چند بندوں کو بٹھا کے تو وہ بس نعرے لگا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور وہ جو استادوں کے اوپر اعتراضات بھی کر رہا ہے نا، وہ بھی دیکھ کے کر رہا داتا صاحب یزید تے لعنت، ہے، دیکھ کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر پڑھ رہا ہے۔ یزید دیاں وکیلاں تے لعنت۔ دیکھو نا کوئی بات کا سرا، بھائی لوگوں کے سامنے کوئی بات تو کرو، کوئی بات نہیں ہے اس کے منہ سے نکل رہی، کب سے میں سن رہا ہوں اس کو۔ یعنی اس قدر دماغی مسائل کا شکار ہے لو جی، یہ آدمی شخص کہ کیسا یار یہ بدبخت بندہ ہے یہ، کہ تم علمی حوالے سے کوئی بات کرو، کوئی سمجھ میں آئے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، کہاں پہ غلطی کی ہے، تم نے غلطی جو ہے علمی حوالے سے گرفت کی ہے، تم تو ذاتیات پہ حملے کری جا رہے ہو۔ کیسے یار جاہل آج کل کے ملوڈے 2 نمبر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ممبر کا مطلب سہارا لے رہے ہیں، تو استغفر اللہ العظیم۔ صاحب نے تو واقعہ کربلا بیان کیا، واقعہ کربلا کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ امام حسین نے کیوں مقابلہ کیا، کیوں نکلے، اور یہ کہہ رہا ہے یہ حدیث فہمی نہ تھی، انہوں نے حدیث بیان کی ہے یا واقعہ کربلا کی حقیقت بیان کی ہے؟ طور سے کہیے کچھ بھی نہیں بتا رہا اب یار، کرے کیا، جن کو پاگل خانے میں رہنا چاہیے تھا وہ کتب خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ہمارے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو ذرا ہے، یہ بالکل لوگوں کو پاگل اس لیے بنا رہا ہے کہ بیچارہ خود پاگل ہے۔ اور میرے بھائی، جو میں تمہیں بھائی بے استغفر اللہ العظیم بھائی کیوں کہوں، کہ یار تو کم از کم بتا دو صحیح استادوں نے غلطی کہاں پہ کی ہے، کون سی حدیث غلط پڑھی ہے، تو درست کر، اس کو پڑھ تو صحیح۔ اتنی کتابیں سامنے تو نے وہ جو یہ پورا تھیم لگایا ہوا ہے، اس کو ہٹا کے آگے تو کیا پڑھ رہا ہے وہ تو دکھا ہمیں۔ توجہ کریں ذرا، توجہ ہے، لیکن اس ملا کی نا یہ اس کو بیماری ہے، یہ ہر ایک کو یزید کی آنکھ سے دیکھتا ہے بس۔ چلو جی دیکھو ذرا، جو اس کا روحانی باپ ہے، لو جو اس لعنتی کی حقیقت کو کھول دے لو، اور بتا دے کہ یزید کتنا خبیث، مردود اور خنزیر تھا، اے ہائے، یہ اس کی مختلف طریقوں۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ استادوں نے کبھی بھی آج کے دن تک یزید کی تعریف نہیں کی، وہ آپ اسے ہمیشہ ملعون ہی کہتے ہیں، پلید ہی کہتے ہیں، مگر اس بدبخت کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی نہ اتنی تحقیق ہے، نہ اس کا اتنا علم ہے، اس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یار استادوں پہ جو اعتراضات یہ کر رہا ہے، یہ لکھے ہوئے پڑھ رہا ہے، وہ بھی سامنے جو ہے نا کیمرہ اس نے لگا رکھا ہے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی اس کی۔ کیسا بدبخت بندہ ہے یار یہ۔ اور کار ستانیوں سے اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا اس نے داتا صاحب کی اسی لیے کی کیونکہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی اور امام حسین کی فضیلت بیان کی، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی زبان درازی اس نے کی۔ اچھا اب دیکھیں کہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی جو حدیث مبارکہ استادوں نے غلط پڑھی ہے، وہ اس نے عربی عبارت نہیں پڑھی ہے نا، ترجمہ تھوڑا بہت کر کے تو گول کر کے نکل گیا، اب اعلیٰ حضرت کی طرف آ گیا، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ میں اب اس کے بعد بند کر دوں گا یار، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ بہرحال سنتے ہیں، کیا تھوڑا سا اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، زبان درازی کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے پاس کتابیں کم تھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ذرا غور فرمائے آپ، کہ کہتے ہیں آپ کے پاس کتابیں کم تھیں، اس لیے یزید علیہ لعنت کا مسئلہ سمجھ نہ آیا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ استادوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو تم ساتھ اس کا کلپ بھی تو لگا دو نا، کہ آپ نے وہ کس فہم میں کی ہے، ان کے سیاق و سباق کیا تھے۔ یار یہی گمراہی ہے جو قوم کو قسم سے نکلتی جا رہی ہے، ان ملوڈوں نے بیڑا غرق کر دیا، نام نہاد ملوڈوں نے۔ افسوس اس جہل مرکب کو، دیکھیں اعلیٰ حضرت کو جن کا
علمی سکہ عرب و عجم میں بیٹھ چکا. ارے جاہل، کتاباں زیادہ ہونے سے آدمی محقق نہیں بن جاتا. کتاباں زیادہ ہونے سے، وہ کتاباں نہیں کتابیں. کتابوں کا فہم ہونا چاہیے. کتابیں زیادہ ہونے سے آدمی محقق نہیں بن جاتا. کتابوں کا فہم اور سمجھ ہونی چاہیے جو کہ تیرے پاس نہیں ہے. کتابوں کا فہم ہونا چاہیے. کتابیں ہیں لیکن کتابوں کا فہم اور سمجھ تیرے پاس فہم نہیں ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. یہ کہتا ہے نا کتابیں میرے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور حاشیے بولتے ہیں. آگے جا کے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کتابیں کس طرح اس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور حاشیے اس کے ساتھ کس طرح بولتے ہیں. ہاں کوئی عبارت تو پڑھو نا یار، عبارت تو کوئی پڑھ کے سناؤ ہمیں بھائی. کوئی حال ہے یار کس طرح کی فہم ہونا چاہیے. تو بس امام اہل سنت. اللہ اکبر. ارے تجھے تیرے فہم کا کیا کہنا ہے؟ تجھے تو اوپر سے یار یہ تو کبرا صاف یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ انتہا درجے کا بغض رکھے ہوئے استادوں کے ساتھ، عداوت رکھے ہوئے ہے. ذاتی کوئی اس کو کیڑا ہے. ادروائز یقین کریں علمی حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں یہ بندہ کر رہا، نہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ حدیث غلط پڑھی، یہ بہتان لگایا. تو یہ تو مطلب کسی بندے کے ساتھ ذاتی کسی کے ساتھ عداوت ہو، اس کے ساتھ اس کو کوئی مطلب کوئی دل کے اندر کڑن ہو، تو یہ اپنی اس کڑن کو دور کر رہا ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی علمی حوالے سے اس نے ابھی تک ایک بھی بات کی ہو. کافی دیر ہو گئی ہے میں سن رہا ہوں اس کو، میں بند کرنے لگا ہوں. اس کی یہ بات مکمل کر لے ذرا مکمل یہ بندہ. کی عبارت بھی دیکھ کر سمجھ نہیں آئی، اور شرح المقاصد امام تفتازانی کی دیکھ کر عبارت بھی سمجھ نہیں آئی تجھے. اچھا وہ عبارت پڑھ دو نا بھائی، وہ عبارت پڑھ دو. جو غلط انہوں نے پڑھی وہ بھی پڑھو، اور جو ٹھیک تمہیں آتی ہے بہتر وہ بھی تم بتاؤ کہ یہ بہتر ہے. فتح الباری کی عبارت تجھے دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آئی اور کہہ دیا کہ کربلا میں جہاد نہ تھا، امام کی رائے تھی، فتنہ تھا، جہاد نہ تھا. کسی مفتی اہل سنت سے اس عبارت کا مطلب پوچھ لو، وہ کبھی بھی امام کی طرف. بھائی وہ عبارت تو بتاؤ، عبارت پڑھو، عربی متن پڑھو. ہوئے اس کو سننے والے کتنے جاہل ہیں یار. اسی طرح قصے کہانیاں سنا رہا ہے بیٹھا، چٹکلے سنا رہا ہے، اور لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، مست ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو چند بیچارے 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے معاذ اللہ فتنہ کی نسبت نہیں کرے گا. کوئی اہل سنت کا مفتی امام حسین پاک کی طرف فتنہ کی نسبت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. عبارت نہیں پڑھی اس نے پھر. اور اسی ملا کا ایک طرفدار ہے. چلو جی اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، توبہ 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 توبہ. صرف ذاتی اناد ہے اس بندے کو، عداوت ہے، دشمنی ہے، کوئی ذاتی بغض رکھا ہوا اس نے. ادروائز یار کوئی بھی ایک بات، ابھی ایک بھی بات اس نے کوئی علمی نہیں بتائی کہ قرآن حدیث اس نے پڑھا ہو اور پتہ چلے کہ بھی ہاں ایک عالم دین یہ بندہ اپنے آپ کو جو کہتا ہے واقعی عالم دین کا حق ادا کر رہا ہے. اسی جو ہے نا، ہاں اس یزیدی ملا کا ایک وکیل یزید کا ایک طرفدار ہے، انہی کا وہ طرفدار ہے، یعنی یزیدی گینگ کا ایک آدمی ہے. وہ جماعت بزرگوں کی ہوا کرتی ہیں، بدماشوں کی گینگیں ہوا کرتی ہیں. یزید بزرگ نہیں تھا، یزید تو بدماش تھا. ہاں جو اس کا ساتھی ہے وہ اس کی گینگ ہے، جماعت نہیں ہے. جماعت تو اہل سنت گینگ، بزرگوں کی جماعتیں ہوا کرتی ہیں، بدماشوں کی گینگیں ہوا کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں خبروں اخباروں میں لکھا ہوگا جس سندھ میں کچے کے علاقے میں چھوٹو گینگ ہے، فلاں گینگ ہے، کہ عالم دین کر کیا رہا ہے، چھپے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہا ہے، مفتی بدماشوں کی تو گینگیں ہوتی ہیں. اسی یزید گینگ کا ایک آدمی ہے، یزیدی گینگ کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتا ہے جی فتنہ کے تو بہت سارے معنی ہیں. لو جی ہاں اس کے اچھے بھی معنی ہیں. آپ کو انہوں نے کہہ دیا امام حسین کی طرف فتنے کی کربلا کی طرف نسبت کر دی تو آپ نے تنقید کر دی. فتنے کے تو بہت معنی ہیں، اچھے بھی ہیں. بس یار اس سے زیادہ نہیں میں اس کی فضول لغویات سن سکتا، نہ اس کو علم ہے، نہ علم کی ہوا لگی ہے. تو ساتھیوں بس اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. اور سننے والے ساتھی کو میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را
ایسے جاہل مولویوں سے، پیروں سے اپنے دامن کو بچائیں، اور جو حقیقی معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کردہ علم کو جان ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کے سامنے انہوں نے دین حق کو پیش کیا نا، ان کے ساتھ ہو جائیں. اور میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا نا تو بیکار سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو انہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اتنے جید علماء کرام آج ہم میں موجود ہیں، مگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم ان کی سنگت میں جا کے بیٹھیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کریں. ساتھیوں، اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ان کو دین سکھائیں. دین اسلام ہی واحد وہ روشنی ہے جس سے اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ میں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.